جب عبداللہ بن ابی کی موت کی باری آئی نا تو اس نے حضور سے التجا کر دی، کہا یا رسول اللہ آپ کا کرتا چاہیے. پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ بھی آپ میرا پڑھائیں. ٹھیک ہے جی، حضور نے جنازہ بھی پڑھایا، سارا کچھ کیا، کرتے بھی عطا کیے، ایک نہیں دو کیے. ٹھیک ہے جی، 2 کرتے عطا کیے. حضرت شماس بن عثمان عہد میں حضور نے ترتیب یہ رکھی کہ جو جو ان میں سے بڑا قاری قرآن ہے اس کی تدفین پہلے کی جائے گی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تدفین کر رہے ہیں، عہد والے تمام باری باری کر رہے ہیں. حضرت شماس بن عثمان کی باری آ گئی. حضور نے فرمایا بھئی ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، ان کو ویسے دفن کر دو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ پر ایمان رکھتے ہوئے، آپ کی ختم نبوت رسالت کی تائید کرتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں. تو یہ شماس بن عثمان فرمایا میرے صحابہ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب عہد پر سارے میرے عہد کے مقام پر سارے مجھ پر تلوار، تیر، نیزے اور بھالوں سے ٹوٹے نہ خنجروں سے، تو فرمایا شماس بن عثمان میرے گرد ایسے گھومنے لگا. جب میرے گرد ایسے گھومنے لگا تو شماس بن عثمان کو اسی حالت میں شہادت نصیب ہو گئی. جب شماس بن عثمان نے اپنے نبی کی عزت پر ایسے گھوم کر پیرا دیا نا، اللہ نے شماس بن عثمان کو جنت میں وہ مقام عطا کیا ہے کہ اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں ہے. اب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے بلندی ہے درجات کے لیے. شماس بن عثمان جنت میں اس مقام پر ہے، اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں. یہ ان کو ملا ہے جو حضور کے واسطہ خدا خدا کا یہی ہے در. اور جو حضور کو چھوڑ کر نمازیں پڑھ رہے تھے، قرآن کہتا ہے میرے حبیب 70 مرہ، جے تسی 70 باری بھی انہاں واسطے بخشش طلب کرو نا، انہاں نو میں بخشنا نہیں ہے تو انہوں چھڑ کے نمازہ پڑھتے رہے. بس اتنی سی بات ہے، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. اور ہمارے امام نے تو بات ہی ختم کر دی، فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر